पंखा बंद कर दीजिए। बर अज़मत शहज़ादी कौनैन बावाज़ बुलंद सलावत। तमाम मोमिन मोमिनात शियान हैदर कर्रार और काज़मी साहब के ख़ानवादे के लिए, सब के लिए मिल के सेहत व सलामती के लिए, तूल उम्र के लिए, वसत रिज़्क़ के लिए मिलकर बावाज़ बुलंद सलावत दीजिए। दरूद भेज दीजिए अज़मत मोहम्मद वाले मोहम्मद पर मिलकर बावाज़ बुलंद। तमाम बुज़ुर्गान मिल्लत की सेहत व सलामती के लिए मिलकर बावाज़ बुलंद सलावत। औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रसूलु रब्बना बिलहक़ वस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम अला सय्यदे अस्ल मा फिल वजूद सल्लल्लाहु फी कुल्ल मौजूद नुक़्तते दायरतिल वजूद साहिबे लिवाइल हम्द वल मक़ामिल महमूद अल फ़ातिह लिमन ग़लब अल मुग़लिनिल हक़ बिल हक़ अबिल क़ासिम मुहम्मद। व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मज़लूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम व अला मुनकिरि विलायतिहिम मजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकम कलामिल हकीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़क़ुल तआलू नदु अबनाना व अबनाकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फ़नजअल लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। सलावत। सामीन गिरामी क़द्र, अज़ान मोहतरम, काज़मी ख़ानवादे की जानिब से खमसा मजालिस की तीसरी मजलिस से ख़िताब की सआदत हासिल कर रहा हूँ। और जिस तरह से आप हज़रात इस दरबार में हाज़री का शर्फ़ हासिल कर रहे हैं, मेरा ये अक़ीदा है कि इन दरबारों में हाज़री की जज़ा आपको दुनिया में कोई नहीं दे सकता। इन दरबारों में हाज़री की जज़ा वही देगा जो इन दरबारों का वारिस है। तवज्जो चाहता हूं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अक़ीदा है कि ये दरबार लावारिस नहीं, इनका वारिस मौजूद है। लावारिसों के दरबार ऐसे नहीं सजा करते। और लावारिस उस बदबख्त को कहते हैं जो सूरह कौसर की वारिसा को लावारिस कह के अपने दरबार से झुठला के निकाल दे।
اس بدبخت کے لاوارث ہونے کی دلیل یہ ہے کہ حکومتیں بھی اس کے پاس تھیں، خزانے بھی اس کے پاس تھے، بیت المال بھی اس کے پاس تھے، سب کچھ اس کے پاس تھا، لیکن اس کا دربار لٹ گیا۔ جس سیدہ کو لاوارث کہا گیا تھا اس کے بچوں کا دربار آج بھی سجا ہوا ہے۔ اس سیدہ کا دربار آج بھی سجا ہوا ہے۔ دنیا کو جہاں ہم یہ بات بتاتے ہیں، ایک بات اور بتا دیں کہ ہمارے مقابلے پہ نہ آیا کرو، ہم لاوارثوں کی اولادیں نہیں ہیں۔ اپنے جوان بچوں کو بتا رہا ہوں کہ ہم لاوارث نہیں ہیں، ہمارا وارث موجود ہے، لیکن دھیان میں رہے، کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہونا کہ ہمارا وارث کوئی دنیاوی لیڈر ہے، ہمارا وارث کوئی دنیاوی رہبر ہے، ہمارا وارث کوئی سیاسی شخصیت ہے، ہمارا وارث کوئی ملا ہے، نہیں، ہمارا وارث کوئی دنیاوی شخصیت نہیں ہے، بلکہ پورا عقیدہ اپنے قوم کا، مذہب کا، ملت کا، بچوں کا، جوانوں کا، ماؤں کا، بہنوں کا۔ عرفان عابدی عرض کر رہا ہے ہمارا وارث کوئی دنیاوی شخص نہیں ہے، ہمارا وارث کل بھی علی تھا، آج بھی علی ہے، قیامت تک علی رہے گا۔ جی سلامت جیتے رہو بیٹا، بہت شکر گزار۔ ہمیں دیکھیں نا، یہ وارثوں والے لوگ ہیں، یہ شان ہے وارث کی کہ ہماری آنکھوں سے وارث کو اوجھل ہوئے ہوئے کئی سال گزر گئے، لیکن ہمیں یقین ہے کہ ہمارا وارث ہے۔ درود کا تسلسل بتا رہا ہے کہ ہمارا وارث موجود ہے، ہمارا وارث موجود۔ اپنے بچوں کو ایک بات بتاتا ہوں، آج کل کا دور بیٹا بہت پرفتن دور ہے، بہت خطرناک دور ہے۔ کسی سے عقیدے پر بحث نہ کیا کرو، نہ کیا کرو عقیدے پہ بحث۔ دنیا والے اگر آپ کے عقائد کے خلاف باتیں کریں، بحث نہ کرنا، پرچے ہو جاتے ہیں، باتیں ہو جاتی ہیں، کوئی بحث نہ کرنا۔ اگر وہ کوئی دریدہ دہانی کر بھی رہا ہے تو آپ خاموش رہنا اور اس سے کہنا بھائی دنیا والوں ایک بات کا خیال رکھو کہ دنیا والوں سے علی والوں کا کوئی واسطہ نہیں ہے، نہیں ہے، خدا کی قسم دنیا والوں سے ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ وہ اگر پوچھے کیوں نہیں ہے تو اسے کہنا دنیا والوں تمہارا ہمارا مقابلہ اس لیے نہیں بنتا کیونکہ تمہارے وارث تھے، ہمارا وارث ہے۔ علی 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 سلامت۔ اور یہ حضور کاظمی صاحب، عارف کاظمی صاحب، سارا مسئلہ ہی اسلام میں نہ تھے اور ہے کا ہے۔ دیکھیں اللہ تھا یا ہے؟ اللہ ہے۔ قرآن تھا یا ہے؟ قرآن ہے۔ کعبہ تھا یا کعبہ ہے؟ کعبہ ہے۔ تو پھر مولود کعبہ علی بھی تھا نہیں، علی ہے۔ سلامت رہیے، جیتے رہیے۔ کعبہ تھا نہیں، کعبہ ہے۔ علی تھا نہیں، علی ہے۔ علی کے ہونے کی دلیل یہ ہے کہ آج 1400 برس کے بعد ہم ہر مشکل میں علی کو پکار رہے ہیں۔ علی ہے تو ہماری مدد کر رہا ہے۔ علی ہے تو ہماری مدد کر رہا ہے نا۔ علی نہ ہوتا تو ہم ایک دفعہ پکارتے، نہ آتا، دوسری دفعہ پکارتے، نہ آتا، تیسری دفعہ پکارتے، نہ آتا، ہم کہتے علی تو آتا ہی نہیں۔ لیکن ہمارے ہر مرد، جوان، بزرگ، ماں، بہن، بیٹی کا ہر مشکل میں مولا کو پکارنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارا مولا مشکل کشا ہے۔ ہمارا مولا مشکل کشا ہے۔ سلامت رہیے مولا، سلامت، مولا آباد رکھے۔ بزرگوں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ میں کچھ نہیں پڑھ رہا،
2 دن سے ہی کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس کوئی دعویٰ علمی نہیں، بس در سیدہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے ممبر پہ آ جاتا ہوں۔ ہمارا وارث ہے، ہم لاوارث نہیں ہیں، الحمدللہ ہمارا وارث ہے۔ وارث کی بارگاہ میں آ گئے ہیں تو اگر اجازت دیں تو مجھے حضرت محسن نقوی شہید کا ایک قطعہ یاد آ گیا کہ وارث کسے کہتے ہیں۔ کل گفتگو میں وارث کا تذکرہ آیا تھا تو آج وارث نے دماغ میں ڈالا کہ وارث پہ گفتگو کروں۔ وارث کسے کہتے ہیں؟ اے باغ عسکری کے مقدس ترین پھول، اے باغ عسکری کے مقدس ترین پھول، اے کعبہ فروع نظر قبلہ اصول۔ وارث امام کسے کہتے ہیں؟ امام اور وارث وہ ہوتا ہے جو عبادت کے لیے قبلے کا محتاج نہیں ہوتا، وہ جدھر رخ کر لے اس کے رخ کا نام قبلہ بن جاتا ہے، کعبہ فروع نظر۔ اے باغ عسکری کے، آپ سلامت رہیں، آپ کا مزاج سمجھ گیا میں چند اشعار میں، جیتے رہیں۔ اے باغ عسکری کے مقدس ترین پھول، اے کعبہ فروع نظر قبلہ اصول، مولا آ ہم سے کر خراج دل و جاں کبھی قبول۔ مولا آنا ہمارا آقا آنا، دیکھو نا ہم مولا کے غلام ہیں۔ اکثر نوکر یہ چاہتے ہیں کہ مالک نہ آئیں، لیکن ہم کہتے ہیں اے ہمارے مالک تو آ۔ نوکر کیا چاہتے ہیں کہ مالک گھر سے دور رہے تاکہ ہم گھر میں منمانی کر سکیں، لیکن ہم کیسے مطمئن ہیں اپنے مالک سے، ہم کہتے ہیں مالک آ، کیونکہ ہمیں پتہ ہے مالک ہم بہت گناہگار ہوں گے بالکل ہوں گے، لیکن تیرے حق پہ ہم نے کبھی سمجھوتا نہیں کیا، تیرے مجرم نہیں ہیں، دنیا کے ہوں گے۔ مولا التجا کر رہا ہوں اس مجلس میں سب کی جانب سے، مولا آ ہم سے کر خراج دل و جاں کبھی قبول۔ مولا تیرے بغیر ہم کو قیامت نہیں قبول۔ میرے وارث، مجلس جب اس منزل پہ آ جائے نا ابتدا میں جو دعائیں ہوں دل میں رکھ کے مانگ لیا کرو، وارث پورا کریں گے۔ مولا ہم سے کر خراج دل و جاں کبھی قبول، تیرے بغیر ہم کو قیامت۔ مولا تیرے آنے کی قیمت یہ قیامت ہے نا، کل کی آتی ہوئی آج آ جائے لیکن ایک مرتبہ دیدار کرا دے۔ مولا ایک مرتبہ تیرے دیدار میں ہم جی رہے ہیں، تمنا دیدار۔ مولا آ ہم سے کر خراج دل و جاں کبھی قبول۔ میں اپنے مذہب کا، قوم کا مینیفیسٹو دے رہا ہوں، قانون دے رہا ہوں، آؤ ہمارے یہاں قانون وارث کا کیا ہے۔ مولا آ ہم سے کر خراج دل و جاں کبھی قبول۔ مولا سب کی آواز ہے، مولا دنیا نہ مال و زر نہ حکومت کے واسطے، ہم جی رہے ہیں تیری زیارت کے واسطے، ہم جی رہے۔ مولا سلامت رکھے، مولا آباد رکھے، مولا آباد رکھے۔ اللہ جل اللہ جل اللہ جل۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے بلاؤ اپنے وقت کے وارث کو۔ السلام یا امام اسمام۔ مولا دنیا نہ مال و زر نہ حکومت کے واسطے، مولا خدا کی قسم ہمیں کچھ نہیں چاہیے، مولا تیری ایک زیارت کے متمنی۔ مولا ہم غلاموں کو اپنی زیارت کرا دے، ہم جی رہے ہیں تیری زیارت کے۔ مولا یہ جتنی محنتیں ہماری مائیں بہنیں بزرگ بچے جوان جس طرح سے کر رہے ہیں، مولا یہ آپ کی امانت ہے، مولا آپ آ جاؤ، یہ سپرد کر دیں گے آپ کے۔ یہ مجلسیں، یہ ہماری جتنی محنتیں ہیں اپنی بارگاہ میں میرے مولا قبول فرماؤ۔ میرے مولا ہم منزل تشکر پہ کہہ رہے ہیں کہ مولا دنیا سے ہمیں کچھ نہیں چاہیے، جو چاہیے اس مجلس کا صدقہ چاہیے۔ عزیزوں
آمادہ ہیں گفتگو شروع کروں؟ خدا کی قسم میرا مزاج کہیں سے کہیں چلا گیا، معاف کرنا مجھے، میں پڑھنا کچھ چاہ رہا تھا لیکن منزل پہ کہیں اور بات پہنچ گئی۔ دنیا ہم سے عجیب عجیب سوال کرتی ہے۔ اکثر آج کل کی ستم ظریفی ہے حضور کہ کچھ اپنے ہی لوگ اعتراض کرنے لگے ہیں، اعتراض کرتے ہیں۔ جب میں نے یہ جملہ آج سے کوئی 8-10 سال پہلے پڑھا تھا کہ ہمارا وارث الحمدللہ علی تھا، علی ہے، علی رہے گا، تو کچھ اپنے لوگوں نے اعتراض کیا تھا۔ فیصل آباد کا جہاں بھی میں تذکرہ آپ سے کر رہا تھا، کمرے بیٹھا ہوں، وہاں کے لوگوں نے انہوں نے کہا عابدی صاحب آپ کا عقیدہ سر آنکھوں پہ، لیکن ہمارا وارث علی تو تھا، لیکن یہ دور تو علی کا دور نہیں، یہ دور تو امام زمانہ کا۔ درود بھیجیں عظمت امام زمانہ علیہ السلام پر۔ یہ دور تو سرکار حجت کا دور ہے، یہ دور علی کا دور نہیں ہے۔ میں نے کہا میرے مولا کا خطبہ موجود ہے کہ میں ہر دور میں تھا، ہر دور میں ہوں، ہر دور میں رہوں گا، کوئی دور ایسا نہیں جو مجھ علی سے خالی ہو، کوئی ایسا دور ہی نہیں ہے۔ علی اس قدیم کا قدیم نمائندہ ہے۔ قدیم کہتے ہی اس سے ہیں جو زمانے سے پہلے ہو، جو زمانے کے بعد ہو وہ قدیم نہیں ہوتا، جو زمانے سے پہلے ہو اسی کو تو امام زمانہ کہا جاتا ہے، اسی کو امام زمانہ کہا جاتا ہے۔ ہمارا مولا نے کہا، میں نے ان سے کہا بھائی عقیدہ آپ کا بھی صحیح ہے، بات میں نے بھی غلط نہیں کی۔ میں نے کہا علی وارث تھا، علی وارث ہے، علی وارث رہے گا۔ انہوں نے کہا نہیں یہ دور تو وقت کے امام کا ہے۔ میں نے کہا یہ تو بتائیے کہ علی کے معنی کیا ہیں؟ بڑا خوبصورت جواب دیا تھا انہوں نے کہا علی کے معنی صرف علی ہی ہیں۔ بچے جوان شاید نہیں سمجھ سکے علی کسے کہتے ہیں۔ علی کا مطلب ہے اعلیٰ، بلند، بالا، اولا۔ علی بلندی کے اس اوج ثریا کو کہتے ہیں جس کے بعد بلندی کا نہ کوئی زینہ ہو، نہ کوئی سفینہ ہو، نہ کوئی قرینہ ہو، نہ کوئی حد ہو۔ بلندی کی اوج ثریا، بلندی کی اوج ثریا کا نام ہے علی۔ علی کے آگے اور کوئی ہے ہی نہیں۔ علی 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 کے معنی بلند، بالا، اعلیٰ، اولا۔ علی سے بلند کوئی ہو نہیں سکتا۔ آئیں پھر اس کی تشریح کر دوں تو علی تو کہتے ہی اسے ہے نا، کل کی گفتگو اگر دماغ میں ہو، علی تو کہتے ہی اسے ہیں کہ جس کی نماز بھی علی ہے، جس کا روزہ بھی علی ہے، جس کا قیام بھی علی ہے، جس کا سجدہ بھی علی ہے، جس کی ایک ضربت بھی علی ہے۔ میں پوری مجلس کا موضوع ایک جملے میں دے رہا ہوں، جس کی ایک ضربت بھی اتنی علی ہے کہ ثقلین کی عبادتیں اس کی ضربت پر قربان ہو، جس کی ایک ضربت ثقلین کی عبادتوں سے افضل ہو، اس کی عبادت کتنی افضل ہوگی؟ سوچیں۔ جس کا نماز بھی علی ہے، جس کا قیام بھی علی ہے، جس کا قعود بھی علی ہے، جس کا سجدہ بھی علی ہے، جس کی ضربت بھی علی ہے، جس کی ضربت بھی علی ہے، جس کا سونا بھی علی ہے۔ جاگیے ذرا سا جاگیے، جس کا سونا بھی اتنا علی ہو کہ وہ علی اس کے سونے کا خریدار بن جائے۔ مل کے علی حق، مل کے جواب دیجئے، پتہ چلے۔ حضور علی تو کہتے ہی اسے ہے نا، علی ہے ہی وہ، علی ہوتا ہی وہ ہے جو ہر لحاظ سے علی ہو۔ اور آسان کروں، علی وہ ہے جس کی نماز بھی علی، جس کا روزہ بھی علی، جس کی زکوٰۃ بھی علی، جس کی زکوٰۃ بھی علی، زکوٰۃ دی تھی نا کل کی گفتگو یاد ہے، جس کی زکوٰۃ بھی علی، جس کا سونا بھی علی، جس کا جاگنا بھی علی، جس کی عبادت بھی علی، جس کے حسنین بھی علی، جس کے حسنین بھی علی، جس کی بطول بھی علی، جس کا رسول بھی علی، جس کا اللہ بھی علی۔ جیو سلامت رہا یار، جس کی بطول بھی علی، جس کا رسول بھی علی،
جس کا اللہ بھی علی، تو پھر کہنے دو جس کا اول بھی علی، جس کا اوسط بھی علی، جس کا آخر بھی علی۔ علی تو کہتے ہی اسے ہیں۔ اب اگر کچھ لوگ اعتراض کریں کہ جی آپ حدیث رسول کے خلاف بات کر رہے ہیں، رسول نے کہا اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، وکلنا محمد، میں کہہ رہا ہوں اولنا علی، اوسطنا علی، آخرنا علی، وکلنا علی، میں کہہ رہا ہوں۔ عقیدہ تو وہ ہے جو قرآن سے ثابت ہو۔ کل کی گفتگو اگر دماغ میں ہے آپ کے، رسول اللہ نے اپنی حدیث کے لیے کیا حدیث ارشاد فرمائی کہ میری حدیث کو قرآن سے ملا کے دیکھ لینا، اگر قرآن میں ہو تو میری حدیث ہے، قرآن کے خلاف ہو تو دیوار پہ دے مارنا۔ میں کہوں یا رسول اللہ آپ کہہ رہے ہیں اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے ابلیس والے مسئلے پہ استکبرتا کانا من العالین، کیا تو بھی کچھ علی لوگوں میں سے ہو گیا؟ کل کی گفتگو دماغ میں ہے نا؟ پہلا علی کون تھا؟ پہلا علی محمد، قرآن میں ارشاد ہوا پہلا علی محمد، دوسرا علی، تیسرے علی فاطمہ، چوتھا علی حسن، پانچواں علی حسین، 5 علی اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے ابلیس سے تو نے تکبر کیا، کیا تو بھی کچھ علی لوگوں میں سے ہو گیا جن پر سجدہ کرنا واجب نہیں تھا؟ میں کہوں دست ادب جوڑ کر کہ یا رسول اللہ میری جان آپ پر قربان، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم کل کے کل محمد ہیں، قرآن کہہ رہا ہے یہ کل کے کل علی ہیں، تو یا رسول اللہ میں کہاں جاؤں، میں کس کی بات مانوں؟ کہ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم کل کے کل علی ہیں، لیکن میں اپنی امت کے ضمیروں سے باخوبی واقف ہوں، میں جانتا ہوں کہ میں نے ان سے ایک علی کو منوایا ہے، کتنی مشکل سے انہوں نے ایک علی کا اقرار کیا، اگر ہم کہہ دیتے ہم 14 کے 14 علی ہیں تو یہ میری رسالت کے بھی منکر ہو جاتے۔ رسالت کے درود مجھے ایسا چاہیے جیسا مجھے چاہیے ہوتا ہے۔ لاؤڈ اسپیکر میں کچھ مسئلہ ہے، اس کو ذرا چیک کیجئے گا۔ درود بھیجیے عظمت محمد والے محمد پر۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اللہ تھا نہیں اللہ ہے، رسول تھا نہیں رسول ہے، قرآن تھا نہیں قرآن ہے، کعبہ تھا نہیں کعبہ ہے، علی تھا نہیں علی ہے، علی ولی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم بھی علی کو ولی مان لیتے آپ کی طرح، اگر اللہ قرآن میں کہہ دیتا۔ میں نے کہا بھائی قرآن میں آیت تو موجود ہے، کل میں نے پڑھی ہے آپ کے سامنے، قرآن نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اللہ ولی، اس کا رسول ولی، اور وہ ولی جو نماز قائم کرتا ہے اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ پڑھا تھا، میں اس سے آگے لے کے جانا چاہ رہا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں بھائی مسئلہ یہ ہے کہ ہم بھی علی کو ولی مان لیتے، جیسے اللہ نے قرآن میں اپنی ولایت کا نام لیا، رسول کی ولایت کا بھی نام لے کے کہا، علی کی ولایت کا اللہ نے علی کا نام نہیں لیا، علی کا نام نہیں لیا، صفات بتائیں۔ میں نے کہا بھائی پہلے ایک بات بتاؤ، حدیث رسول پہ آپ کا اتفاق ہے؟ کہا بالکل۔ میں نے حدیث رسول جو وہ حدیث رسول ہے وہ کلام الہی ہے، کیونکہ یہ وہ نبی ہے جو پابند مرضی الہی ہے، حدیث بھی ہے تو پابند مرضی الہی ہے، آیت بھی ہے تو پابند مرضی الہی ہے نا؟ اس نبی معظم نے کہا کہ علی اللہ کا نام لینے والا مومن بھی ہو سکتا ہے، منافق بھی ہو سکتا ہے۔ پتہ نہیں چلتا کہ اللہ کا نام لینے والا اللہ کا ماننے والا بھی ہے یا مشرک ہے۔ رسول کا نام لینے والا مومن بھی ہو سکتا ہے، منافق بھی ہو سکتا ہے، لیکن
علی کیا کروں؟ اللہ نے تیرے نام کو پیمانہ ایمان و نفاق قرار دیا، تیرا نام صرف مومن کی زبان پر جستا ہے۔ علی مدد حق حیدر، مولا سلامت رکھے یا علی مدد کہنے والے۔ جیئے سلامت رہے یا علی، مولا آباد رکھے۔ علی کا نام پیمانہ ایمان و نفاق ہے، جو اس پیمانے پر تل جائے وہ مومن ہے، جو اس پیمانے سے گر جائے وہ ابلیس ہے، منافق ہے، وہ منافق ہے۔ اور سب سے بڑا منافق تو ابلیس ہی تو تھا، بظاہر سجدے کر رہا تھا، دل میں کچھ اور تھا۔ جس کے ظاہر میں کچھ ہو باطن میں کچھ ہو وہی تو منافق ہوتا ہے۔ پیمانہ ایمان و نفاق میرے مولا علی کا نام۔ کہا اچھا جی ٹھیک ہے، ہم بھی مان لیتے اگر کہیں کھل کے۔ میں نے کہا بھائی کھل کے اللہ نے اس لیے نہیں کہا کیونکہ علی کا نام پیمانہ ایمان و نفاق ہے، اس لیے اللہ نے تیسری ولایت کا نام نہیں لیا، صفات رکھ دی کہ اب امتحان لیتے ہیں کہ صفت کو دیکھ کر جو موصوف کو پہچانے گا وہی مومن ہوگا۔ صفت کو دیکھو، مومن کی پہچان کیا ہے؟ جو صفت کو دیکھ کر پہچان جائے کہ کون ہے۔ مشکل بات ہے، آسان کروں۔ یہ اصول قرآن نے بھی دیا، یہ اصول قرآن نے دیا ہے۔ قرآن نے صفت بتائی، اللہ ولی، اس کا رسول ولی۔ تیسری ولایت میں علی کا نام لینے سے پہلے کہا کہ اقیم وہ ولی وہ ہے جو نماز قائم کرتا ہے، پہلی صفت دماغ میں رہے۔ ولی وہ نہیں ہے جو نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھنے والے اور ہیں، نماز قائم کرنے والا اور ہے۔ ولی وہ ہے جو نماز قائم کرتا ہے، یا یوں کہوں ولی اسے کہتے ہیں جس کے آخری بیٹے کا لقب بھی قائم آل محمد ہو۔ یا علی، یا علی، مولا سلامت رکھے، مولا آباد رکھے، یا علی مدد رکھے۔ ولی وہ ہوتا ہے جو نماز قائم کرتا ہے، حالت رکوع میں ہوتا ہے، حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے۔ بس ولی وہ ہوتا ہے جو حالت رکوع میں اگر زکوٰۃ دے دے تو نماز باطل نہیں ہوتی، آیت نازل ہو جاتی ہے۔ یہی فرق ہے قیامت تک علی میں اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین میں، کہ صحابہ اگر دوران نماز کوئی اور عمل کرتے تو نماز باطل ہو جاتی، علی نے انگوٹھی دی تو آیت نازل ہو گئی۔ مولا سلامت، مولا سلامت۔ اچھا یہ حکم قرآن ہے، صفت بتائیں، نام پردے میں رکھا۔ اللہ نے 3-4 صفات بتا دی۔ ولی وہ ہے جو نماز قائم کرتا ہے، حالت رکوع میں ہوتا ہے، حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے۔ اب کوئی یہ عمل کر کے دکھا دے تو ہم اسے بھی ولی مان لیں گے۔ کوئی اور یہ عمل کرے گا تو اس کی نماز ہی نہیں رہے گی، ولایت تو دور کی بات ہے، نماز ہی بات نہیں ہوتی۔ کہا نہیں جی وہ اللہ نے نام نہیں لیا۔ میں نے کہا بھائی قرآن میں اللہ نے نام نہیں لیا، چلو آپ تو سنت کے ماننے والے ہو، سنت رسول بھی یہی ہے۔ سنت رسول کہاں سے آ گئی؟ میں نے کہا جنگ خیبر میں 39ویں دن رسول اللہ نے نام نہیں لیا، کہا کل علم دوں گا رجل کو، کرار کو، غیر فرار کو، محب رسول کو، محبوب رسول کو، محب خدا کو، محبوب خدا کو۔ یا رسول اللہ 7 صفات بتا دی، نام پردے میں کیوں رکھا؟ 7 صفات بتائیں گے۔ سلامت رہیں حضور، آپ سلام، آپ سلامت رہی۔
7 صفات بتائیں رسول اللہ نے، نام پردے میں رکھا۔ نام پتہ پردے میں کیوں رکھا؟ تاکہ لوگوں کے ایمان کا امتحان لیا جائے کہ صفت کو دیکھ کر کون پہچانتا ہے کہ کل کون آنے والا ہے۔ اور خیر سے تاریخ مسلمان میں لکھا ہوا ہے کہ لوگ اتنے بڑے بڑے ایمان والے تھے کہ صفت کو دیکھ کے بڑے بڑے لوگ نہیں پہچان سکے کہ کون آنے والا ہے، ساری رات تیار ہوتے رہے، داڑھیوں کو خطاب کرتے رہے، امامے کے پیچ کستے رہے، اور آپ تاریخ میں لکھتے رہے کہ جی فلاں بہادر صاحب کو علمداری کی بڑی تمنا تھی۔ غلط، علمداری کی تمنا نہیں تھی بھائی، رسول اللہ 39 دن تک علم دے کے بھیجتے رہے، تم بھی جاؤ، آپ بھی جائیں، آپ بھی جائیں، آپ بھی جائیں، جاتے رہے۔ تمنا کس بات کی؟ تمنا تو اس وقت ہو جب نہ دیا ہو، ہر ایک کو دیتے رہے۔ اب مسئلہ یہ ہے، لوگوں نے کہا کہ جی وہ بڑے صاحب کیا کرتے، وہ لشکر ہی نہیں رکا۔ بڑے صاحب تو گئے تھے علم لے کر، لیکن لشکر ہی نہیں رکا۔ جب مرحب نے کہا آؤں، انہوں نے کہا جاؤں۔ سرکار آپ کیوں زحمت کرتے آنے کی، ہم جا رہے ہیں۔ جزاک اللہ، یہ اتنا خوبصورت جملہ ایک شاعر ہی دے سکتا ہے۔ اس نے کہا ہوں، انہوں نے کہا جان کے امان پاؤں، ذل الہی ذل سبحانی گیتی پناہ، السلام علیکم۔ اچھا، اب لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ رسول اللہ نے علم دیا تھا، لشکر نہیں رکا۔ نہیں تو وہ تو بڑے بہادر تھے، وہ لڑتے، لیکن جب لشکر نہیں رکا تو کہاں رکا؟ اپنے ایمان سے بتاؤ، اگر رسول اللہ نے لشکر بدلا تو لشکر بھگوڑا تھا، علمدار بدلا تو علمدار بھگوڑا تھا۔ فیصلہ آپ سے لیتا ہوں، تاریخ آپ کی ہے، تاریخ کسی مسلک کی محتاج نہیں، نیوٹرل تاریخ ہے۔ کیا بدلا، لشکر یا علمدار؟ کہا کل علم عطا کروں گا رجل کو، رجل۔ اچھا، یہ جو ساری رات علمداری کی تمنا کر رہے تھے نا لوگ، میں علی عرفان عابدی اپنا مذہب قرآن کے حاشیے پہ لکھ دوں کہ میں کافر، مت لکھنا میری قوم کو کہ میری قوم کافر، میں کہتا ہوں میں بھی کافر، میری قوم بھی کافر۔ یہ ساری رات جن لوگوں نے علمداری کی تمنا کی ہے نا، اگر ان تمنا کرنے والوں میں کوئی سرکار سلمان فارسی کا نام بتا دے، سلمان کا نام آ ہی نہیں سکتا، کیونکہ سلمان ایمان کے اس درجے پر تھے کہ جانتے تھے کہ کل کون آنے والا ہے، جانتے تھے۔ یا محمد اللہم صلی۔ آپ دور کیوں بیٹھے ہیں؟ میں نے یہ سوچا تھا کہ کل میں نے آپ سے کوئی فرمائش کر دی، آپ شاید اس وجہ سے آج آئے نہیں، اگر یہ وجہ ہے تو میں اپنی فرمائش واپس لیتا ہوں۔ سلامت ہیں، درود بھیجیے عظمت محمد والے محمد۔ مولا سلام۔ خدا کی قسم، یہ جو علمداری کی تمنا ہے کہ کوئی بتائے جناب سلمان فارسی کا، نہیں۔ اور کیا کہا رسول اللہ نے، کل علم عطا کروں گا رجل کو۔ میں نہ بچپن میں اس پہ بڑا سوچتا تھا، رسول اللہ نے کوئی عورتوں کے درمیان تو نہیں کہا تھا، سارے مردوں کا مجمع تھا بھائی، مردوں کا مجمع تھا، بڑی بڑی داڑھیوں والے، لہیم شہیم، لمبے لمبے مرد، ڈبل حصے میں جن کا کرتا بنتا تھا، بڑے بڑے لہیم شہیم مرد۔ جی جو چھپ نہیں سکتے غاروں میں، تم دین کو پتھر مارتے ہو لاکھوں اور ہزاروں میں، ایک پتھر کالے رنگ کا ہے، تم جس کو بوسے دیتے ہو، پھر اس منہ سے یہ کہتے ہو کچھ فرق نہیں انسان۔ جی سلامت رہیں۔ اس پتھر کی فضیلت بھی پتہ کیا ہے؟ علی نے، یہ جو حجر اسود ہے، پتھر کی پوجا اسلام میں منع ہے، لیکن اس کالے پتھر کو نہ چوما تو حج نہیں ہوتا۔ وجہ فضیلت سن لیں اس پتھر ہی کیا ہے، کبھی موقع ملا تو حجر اسود پہ پوری مجلس سنا دوں گا۔ اس پتھر کی فضیلت کیا ہے؟ علی نے توڑ کر بت، بڑے رنگ برنگے بت تھے،
بڑے مہنگے مہنگے بت تھے، علی نے توڑ کر بت. کیوں چوما جا رہا ہے اس پتھر کو؟ اسلام مذہبی نسبت کا ہے. علی نے توڑ کر بت حجر اسود کو دیے بوسے، کہیں بگڑی کہیں پر بن گئی تقدیر پتھر کی. جسے علی چوم لے، کہیں بگڑی کہیں پر بن گئی جسے علی توڑ دے وہ توڑنے کا لائق ہے، جسے علی بوسہ دے لے وہ چومنے کا لائق ہے. کہیں بگڑی کہیں پر بن گئی تقدیر پتھر. آمادہ ہیں، مولا آپ کو سلامت رکھے. جیے عزیزان محترم، صبح کیا کہا رسول اللہ نے؟ کل علامت کروں گا رجل کو. رجل کہتے ہیں مرد کو. میں بڑا پریشان رہا. میں نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ نے کیا کہا؟ اتنا سارے مردوں کا مجمع. کل علم پھر بھی نہیں، بس کل جسے دوں گا وہ مرد ہوگا. میں بڑا پریشان. میں نے کہا اتنے سارے مرد؟ کہہ رہے ہیں کل جسے دوں گا وہ مرد ہوگا. تشنا رہا، میں عرصے تک سوچتا رہا. پھر ایک کتاب میری نظروں سے گزری، فرائض بتائیں. اس میں مولا خطبہ دے رہے تھے کہ وہاں سے میرے سرکار قمبر کھڑے ہوئے. انہوں نے کہا مولا رجل کی تعریف تو بیان کریں، مرد کی تعریف. مولا یہ بات کیا ہے؟ مرد اتنے سارے لوگ تھے خیبر میں. رسول اللہ نے کہا کل علامت کروں گا جس سے وہ مرد ہوگا. میں قربان نہ ہو جاؤں، آسان کر کے بیان کر رہا ہوں. مولا نے بڑا تفصیل خطبہ دیا ہے. مولا نے کہا دیکھو مرد ہیں مولا، لیکن رسول اللہ نے تو اس دن کہا تھا صرف آپ ہی ہیں. کل علامت کروں گا رجل کو میرے مولا کا جملہ ہے، اسے احتیاط کے ساتھ میں نمائش کر کے آپ کے سامنے کر رہا ہوں. مولا نے کہا حلیے میں مرد ہونا اور بات ہے، حلیے والے مرد اور ہوتے ہیں، لیکن خدا کی قسم ہر وہ شخص رجل ہے جس کے دل میں میری محبت ہے، جس کی محبت رجل بنا دے. کل علامت کروں گا رجل کو. میں تفصیل میں نہیں جاتا، خیبر بھی نہیں پڑھ رہا، میں تو اشارہ کرتا ہوا گزر رہا ہوں. میں سے تمیدی گفتگو شروع کرتا ہوں، گھڑی میں ٹائم ہو جاتا ہے. آمادہ ہے نا؟ کل علامت کروں گا رجل کو. رسول اللہ نے جناب سلمان فارسی کو اپنے قریب بلایا. کہا سلمان، فخر مسلمان، فخر اسلام، قریب آؤ. قدموں پہ ہاتھ رکھا جناب سلمان، مدینے کی راہوں پہ نگاہیں ڈال کے بیٹھ جاؤ، میرا علی آنے والا ہے. جناب سلمان فارسی ہاتھوں کو جوڑ کے قدموں پہ سجدہ کر کے کہتے ہیں یا رسول اللہ، آپ نے جب کہا تھا نا کل علامت کروں گا رجل کو، میں تو اسی وقت سے اپنی نگاہیں مدینے کے راستے پر چھوڑ آیا تھا. اسی وقت سے اپنی نگاہیں مدینے کے راستے پر چھوڑ آیا تھا. عجیب عمل کیا ہے رسول خدا نے. مدینے کا رخ کیا، مدینے کا رخ کر کے ناد علی پڑھنا شروع کی. ابھی پہلی ناد علی تمام نہیں ہوئی تھی. تفصیل میں نہیں آتا، ایسے سمیٹ رہا ہوں میں سمندر کو کوزے میں. پہلی ناد علی تمام نہیں ہوئی. علی مصلی پر تھے، بلانے والا رسول تھا. علی نے مصلی پر رسول کی ندا سنی. خدا سخن نے قلم بند کیا کہ قمبر کو دی صدا. مصلی سمیٹتے ہوئے امیر ممکنات نے قمبر کو دی صدا کہ میرا راہوار لا. قمبر کو دی صدا کہ میرا راہوار لا. بھائی بلا رہے ہیں میری ذوالفقار لا. حیدری قمبر کو دی صدا کہ میرا راہوار لا. بھائی بلا رہے ہیں میری ذوالفقار لا. بلایا تھا خیبر میں، آواز آئی مصلی پر. جناب قمبر نے بھی کوئی سوال نہیں کیا، دوڑے ہوئے گئے ہیں در سیدہ پر. دق الباغ بھی نہیں کیا، در سیدہ پر پہنچے ہیں. قمبر سرکار کے قدموں کی آہٹ سے در سیدہ کھلا. شہزادی فضہ عالیہ کا ہاتھ برآمد ہوا، ہاتھ میں ذوالفقار تھی.
ہاتھ میں ذوالفقار تھی. میرے مولا کے قمبر کو یہ کہنا نہیں پڑا کہ رسول اللہ نے بلایا ہے فزق ذوالفقار لاؤ. نا ذوالفقار تھی. میں سوچتا ہوں کہ یار یہ کیسے ہوا. آج کے دور میں جب ہوا نا مجھے پتہ چلا. اب میرے پاس ہے یو فون کا ہیڈ آفس اسلام آباد میں ہے. ہیڈ آفس سے اگر یو فون کے میسیج آئے کہ آج یو فون کے کال ریٹ 5 پیسے یا 10 پیسے کم ہو گئے, تو کیا یہ آرڈر صرف اسلام آباد والوں کے لیے ہوگا؟ نہیں. جتنی سمیں پورے پاکستان میں ہیڈ آفس سے بلا فصل ہوں گی, میں اس سے زیادہ آسان نہیں کر سکتا. جتنی سمیں ہیڈ آفس سے کنیکٹڈ ہوں گی, چاہے وہ لاہور میں ہو, چاہے پشاور میں ہو, چاہے فیصل آباد میں ہو, چاہے کراچی میں ہو, جتنے بھی ہیڈ آفس سے کنیکٹڈ ہوں گے, یا یوں کہوں جتنے بھی ہیڈ آفس سے بلا فصل ہوں گے, وہ اس آرڈر کو وصول بھی کریں گے, قبول بھی کریں گے, امپلیمنٹیشن بھی پورے پاکستان میں برابر ہوگی. تو بلایا جا رہا تھا ہیڈ آفس سے, ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ بلا رہا تھا, رسول اللہ نے بلایا تھا. تو جو رسول اللہ سے بلا فصل تھے انہوں نے رسول کی صدا سنی. جو حکم رسالت علی نے مسجد میں سنا, وہی حکم رسالت گھر میں فضہ نے سنا. اور حضور جو رسول اللہ سے کنیکٹڈ ہی نہیں تھے, وہ ساری رات خیبر میں رہ کے بھی تمنا کرتے رہے. مل کے باوز بلند درود بھیجیے گا. اگر ایسی درود بھیج دیں کہ پڑھنے کا دل چاہے تو میں اور پڑھوں. مل کے باواز بلند صلوات بھیجیں. حکم سنا رسول خدا کا, وہی جناب فضہ عالیہ نے سنا. ہاتھ آیا شہزادی فضہ کا, ہاتھ میں ذوالفقار تھی. جناب قمر سرکار ذوالفقار لے کر بارگاہ مولا متقیان میں گئے. ذوالفقار مولا نے لگائی, سواری پر بیٹھے مہمیز کیا. جاتے جاتے سلمان جناب قمر نے کہا مولا جہاں جا رہے ہیں مجھے بھی لے چلیں. کہا قدم رسالت تک رسائی کرنے جا رہا ہوں, رسول اللہ نے پکارا ہے جا رہا ہوں. کہا مولا مجھے بھی لے چلیں. کہا قمر سوال کیوں کرتا ہے, میری سواری کی رکابوں سے لپٹ جا. میری سواری کی رکابوں سے لپٹ جا. جناب قمر مولا کی سواری کی رکابوں سے لپٹ گئے. علی چشم زدن میں مدینے سے خیبر پہنچے. کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ علی پلک جھپکتے ہی خیبر پہنچ گئے مدینے سے, کوئی بڑی بات نہیں. لوگ کہتے ہیں علی بہت تیز گئے ہوں گے. نا علی کے مزاج میں تیزی تو تھی ہی نہیں. وہ اور تھے حضور, وہ ممبر کا کچھ تقاضا ہے. جی سلامت ہے. علی تیزی سے نہیں گئے. مجھے یہ بتائیں فاصلے کس سے ناپے جاتے ہیں؟ فاصلے ساری دنیا میں جو ناپے جاتے ہیں وہ زمین سے ناپے جاتے ہیں. زمین, مٹی ہے تراب, مٹی ہے تراب, بلانے والا ہے رسول, علی ہے ابو تراب. تو علی کی مٹی ہوئی لغوی اعتبار سے بیٹی. اگر تراب ابو تراب کے لیے نہ سمٹتی تو کیا کسی ابو جہل کے لیے سمٹتی؟ مسئلہ ہی نہیں ہے نا. تراب سمٹی. علی چشمہ زدن میں پہنچے. بہت بڑا مضمون میں نے مختصر کر دیا. علی چشمہ زدن میں پہنچے قدم رسالت تک. کوئی تعجب کی بات نہیں. تعجب کی بات یہ ہے کہ وہ بھی اتنی دیر میں قدم رسالت تک پہنچا جو علی کی سواری کی رکابوں سے لپٹا ہوا تھا. دنیا کے سارے مسلمان برادران اسلامی کو محبتوں کے پیغام کے ساتھ ایک پیغام دے رہا ہوں. ہر کلمہ پڑھنے والا یہ چاہتا ہے کہ اس کی رسائی قدم رسالت تک ہو جائے. تو علی عرفان عابدی محبتوں کا مشورہ دے رہا ہے, اگر چاہتے ہو کہ قدم رسالت تک پہنچو
تو کمبر بن کے علی کے قدموں سے لپٹ جاؤ، علی رسول تک پہنچا دے گا، علی رسول تک پہنچا دے گا۔ علی جیتے رہو بیٹا۔ نہ نعرہ ویسا آیا نہ درود ویسی آئی۔ بلندیوں کا حوالہ سنائی دیتا ہے۔ میں نہیں پڑھوں گا، میرا موڈ تھا کہ اس موضوع کو آج مکمل کروں، لیکن اگر ایسے نعرے آئیں گے تو میں مکمل نہیں کر پاؤں۔ بلندیوں کا حوالہ سنائی دیتا ہے، بلندیوں کا حوالہ، علی بلند ہے، بالا ہے، اعلیٰ، بلندیوں کا حوالہ سنائی دیتا ہے، علی کا نام ہی اعلیٰ، علی کا نام ہی اعلیٰ سنائی دیتا ہے، بجز علی مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آتا، میں کیا کروں مجھے اونچا سنائی دیتا ہے، میری مجبوری ہے۔ جیتے رہو میرے بیٹا، سلامت ہو۔ یا علی، میں کیا کروں مجھے اونچے، میری مجبوری ہے، میں علی کو اس معیار پہ مانتا ہوں کہ علی سے نیچے مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آتا۔ اذان محترم، علی پہنچے ہیں، قربان نہ ہو جاؤں علی کے پہنچنے پر۔ یہ جملہ میں عرض کر رہا ہوں آپ کے بھائی وسیم کاظمی صاحب کے لیے، فوجی ہیں نا وہ، سنیں۔ دیکھیں، رسول خدا کی بارگاہ میں جب میرے مولا پہنچے ہیں نا، تو میرے مولا نے جا کے سوال کیا، مولا نے اپنے مولا سے کہا کہ مولا رسول اللہ میں کب تک لڑوں؟ رسول تو علی کا بھی مولا ہے نا، کہا مولا رسول اللہ بتائیں کب تک لڑوں، میں قربان نہ ہو جاؤں۔ یہ تو ہماری آرمی کا اصول ہے، دنیا کی کوئی سی بھی فورس و آرمی ہو، جب ایک سیکٹر سے دوسرا سیکٹر کمانڈر چینج ہوتا ہے تو وہ چینج ہونے والا سیکٹر کمانڈر پہلے والے سیکٹر کمانڈر سے پوچھتا ہے کہ ڈیفیٹ کیوں ہو رہی ہے، فتح کیوں نہیں ہو رہی، کیا مال کی کمی ہے، اسلحے کی کمی ہے، جوانوں کی کمی ہے یا کھانے کی کمی ہے۔ لیکن قربان نہ ہو جاؤں، یہ ایسا کمانڈر ہے کہ اس نے کوئی سوال نہیں کیا، کوئی سوال نہیں کیا، کہا یا رسول اللہ کب تک لڑوں؟ قربان نہ ہو جاؤں اس کب تک لڑوں کے جملے پر، کہا علی جب تک اللہ تیرے دونوں ہاتھوں پہ فتح نہ اتار دے اس وقت تک لڑ۔ اب یہ علی تو وہ ہے نا جو شاہد رسالت ہے، اور یہ جانتا ہے کہ یہ نبی وہ ہے جو پابند وحی الہی ہے، اس نے کہہ دیا اس وقت تک لڑو جب تک دونوں ہاتھوں پہ فتح نہ سجا لو۔ اسی لیے علی نے ایک ہاتھ سے بڑی توجہ مرہب کا سر کاٹا، دوسرے ہاتھ سے خیبر کا در اکھاڑا، دونوں ہاتھوں پر فتح سجا کر بارگاہ رسالت میں آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ راضی ہیں، دونوں ہاتھوں پر فتح سجا۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ اب اذان محترم، دنیا ہم سے بڑی عجیب عجیب باتیں کرتی ہے، کہتے ہیں یار آپ یا علی مدد نہ کہا کریں، یا اللہ مدد کہا کریں۔ میں نے کہا بھائی بے شک ساری مدد ہے ہی اللہ کے سے، اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں ہے، لیکن میں کیا کروں؟ رسول نے بھی اللہ سے مدد نہیں مانگی تھی، مددگار ہی مانگا تھا، مددگار ہی مانگا تھا نا۔ قرآن کی آیت موجود ہے وَاجْعَلْنِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اے اللہ مجھے اپنے پاس سے مددگار عطا فرما۔ اللہ سے مدد نہیں مانگی جاتی، مددگار مانگا جاتا ہے۔ رسول اللہ چاہتے تو خیبر میں کہتے اللہ میری مدد کو آ، یہ مجھ سے فتح نہیں ہو رہا خیبر، 40 روز کا وعدہ تھا، 40واں دن آ گیا، فتح کیوں نہیں ہو رہا؟ آواز جبرائیل آئی، اللہ کہہ رہے پڑھو ناد علی مظہر العجائب۔ رسول اللہ نے پڑھی ناد علی مظہر العجائب، ندا دے اس کو جو عجائب کا مظہر ہے۔
عجائب کا مظہر ہے، عجیب عجیب باتوں کا مظہر ہے. ندا دے، ندا دی. اب مولانا ابو الاعلیٰ مودودی نے لکھا کہ یہ جو ہے نا نادے علی جو ہے یہ علی کی شان میں نہیں آئی. میں نے کہا اچھا پھر کس کی شان میں آئی؟ قبلہ ان کی تحریر موجود ہے. ان کا یہ اللہ کا نام بھی علی ہے، یہ رسول اللہ نے اللہ کو پکارا تھا. میں نے کہا سو بسم اللہ سر آنکھوں پر. میں نے کہا بس وہیں کہیں نشیری بھی چھپا بیٹھا تھا خیبر میں کسی درخت کے پیچھے. اس نے دیکھا جب پکارے اللہ کو آتا علی ہو نہ ہو یہی ہے. یہ بتاؤ پکارا اللہ کو تھا تو آیا اللہ تھا یا علی آیا تھا؟ آیا تو علی تھا نا. اللہ مدد کرتا ہے لیکن علی کے وسیلے سے کرتا ہے، علی کے وسیلے. اب میں تمام کر رہا ہوں کیونکہ دامن وقت میں واقعاً گنجائش نہیں. کم از کم اگر میں خیبر پہ آ جاؤں تو 1 گھنٹے کا موضوع میں سمیٹ رہا ہوں، لیکن یہ معجزہ ہے در آل محمد کا کہ سمیٹوں گا بھی اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. یہ خیبر کا در اور مرحب کا سر دونوں نہیں بچے، دونوں نہیں بچے. لوگ کہتے ہیں مرحب اتنا بڑا بہادر تھا کہ دوران جنگ اگر اس کے ہاتھ سے ڈھال چھوٹ جاتی تھی تو اونٹنی کے بچے کو اٹھا کے ڈھال بنا لیتا. اتنا بڑا بہادر تھا. اس بہادر کو مارنے میں کتنی دیر لگی علی کو؟ چند مصروں میں سن لینا. بیٹھا ہے مشکلات کے رستے میں ہار کے، وہاں تک بیٹھے ہوئے بزرگوں سے دعائیں لینے کے لیے. بیٹھا ہے مشکلات کے رستے میں ہار کے، او بدنصیب دیکھ علی کو پکار کے. او بدنصیب دیکھ، مرحب مرحب، دیکھ علی کو پکار کے. مرحب کا قتل بھی کوئی خیبر میں قتل تھا. ارے پھینکا تھا ذوالفقار کا صدقہ اتار کے. پھینکا تھا ذوالفقار کے. بس تمام کر رہا ہوں آپ کی شرعی زحمتیں ایزان محترم. اور یہ خیبر کا در 800 من وزنی لوہے کا دروازہ. حضور بزرگوں سے سنا ہوگا آپ نے 80 پہلوان مل کے کھولتے تھے، 80 پہلوان مل کے بند کرتے تھے. لوگ کہتے ہیں علی نے کچھ زور تو لگایا ہوگا، کچھ ہلایا تو ہوگا. نہ نہ نہ، میری اب تک کی ساری گفتگو بھول جانا لیکن علامہ عرفان حیدرآبادی شہید کا یہ ادبی جملہ نہ بھولنا. خیبر کا دروازہ علی نے کوئی زور لگا کے نہیں اکھاڑا، بلکہ علامہ صاحب شہید کہا کرتے تھے کہ خیبر کا در علی نے پشت انگشت کے اشارے سے ایسے پلٹا جیسے کوئی ذہین طالب علم انہما کے علم میں کسی کتاب کا ورق پلٹ کے آگے گزر جاتا ہے. پلٹ دیا. بس عزیزوں علی نے پلٹ دیا. اور مجھے یہاں ایک مصرع یاد آ رہا ہے، ہمارے ہندوستان کے کسی شاعر نے کہا تھا کہ 2 انگلیوں سے خیبر کا در اکھاڑا. عجیب شعر تھا ان کا. غنیمت جانیے، غنیمت جانیے. بزرگوں نے آپ نے تو سنا ہوگا، علامہ صاحب سے مجھے یاد آ گیا آپ کو دیکھ کے. غنیمت جانیے ہائے جو 5 انگلیاں اٹھتی، پنجہ پورا، جو 5 انگلیاں اٹھتی تو عرش و فرش اٹھ جاتے. پورا پنجہ علی کا، جو 5 انگلیاں اٹھتی تو عرش و فرش اٹھ جاتے. غنیمت جانیے 2 انگلیوں پہ باب خیبر ہے. غنیمت ہے. اچھا اگر ماشاءاللہ یہ آپ نے بلند تر سلوات میرے بھائی شاعر کے کہنے پہ بھیجی ہے تو ایک ذرا ریشمی سی آہستہ سی سلوات بھیج دیں. کیا بات ہے. سلامت رہیں، آباد رہیں، جیتے رہیں، مولا شاد و آباد رکھے. علی نے دونوں ہاتھوں پہ فتح سے چھوڑ دیا سارا مضمون. دامن وقت میں قطن گنجائش نہیں رہی، وقت اوپر ہو گیا. تمام کر دی اپنی گفتگو اس منزل پر لا کر. اور یہ وہ منزل ہے جان محترم
کہ اس منزل پہ آ کے بارگاہ رسالت میں علی نے دست ادب جوڑ کر کہا یا رسول اللہ راضی ہو گئے؟ اور یہ خیبر کی جنگ واحد جنگ ہے جس میں شبلی نعمانی لکھتے ہیں کہ اس جنگ خیبر کے بعد مسلمانوں میں اتنا سونا تقسیم ہوا ہے، اتنا سونا تقسیم ہوا ہے کہ ایک ایک مسلمان سپاہی کے حصے میں حضور ایک ایک کنتال سونا آیا۔ کنتال کہتے ہیں اونٹ کی کھال کے برابر، وزن میں نہیں حجم میں۔ اونٹ کی کھال بچھائیں، سونا لا دیں، علی کو دعائیں دیتے ہوئے چلے جائیں۔ کہا علی کی ذوالفقار کے صدقے میں بٹنے والے مال غنیمت کی وجہ سے بڑے بڑے فقیروں کی اولادیں محلات کی مالک بن گئی۔ اور مسلمانوں کی ماں ام المسلمین نے یہ کہہ کر، تاریخ میں جملے موجود ہیں، ام المسلمین کی بات کر رہا ہوں، ام المسلمین نے علی کو یہ کہہ کر خراج عقیدت پیش کیا ہے کہ علی تیرے بچے جیے کہ فتح خیبر کے بعد تیری ذوالفقار کے صدقے میں ہمیں پیٹ بھر کے کھانے کو کھجوریں نصیب ہوئی۔ تاریخ کے جملے ہیں۔ اب تاریخ میں یہ بوگس باتیں مت لکھنا میری جان کہ فلاں کے ابا جان نے اسلام میں اتنا چندہ دیا، اتنا چندہ، نہ جو خود چندے پہ پلیں چندہ وہ کیا چندہ دیں گے؟ جنہیں پیٹ بھر کے کھجوریں کھانے کو نصیب نہ ہو وہ ابتدائی دور میں کیا چندہ دیں گے؟ اسلام میں کسی کے باپ کی دولت کام نہیں آئی۔ اسلام اس جملے کو قیامت تک یاد رکھنا، اسلام میں کسی کے باپ کی دولت کام نہیں آئی۔ اسلام نام ہے فاطمہ زہرا کی ماں خدیجہ الکبریٰ کی دولت کا، ابو طالب کی حمایت کا، علی کی شجاعت کا۔ یہ ہے اسلام بس عزیزوں، آج 16 محرم ہو گئی۔ کل کے مسائب میں نے یہاں پہ چھوڑے تھے کہ ثانیہ زہرا کے سر سے چادر چھنی تو شہزادی نے نشیب فرات کا رخ کر کے کہا تھا غازی تیرے عاشرے پہ مدینہ چھوڑا تھا، دیکھ بہن بے ماتم کرو عزادارو، خدا کوئی غم نہ دے۔ ہاں یہ اٹھتی ہوئی آوازوں پر اللہ اپنا رحم نازل کرے جو غم حسین میں اشکبار ہو رہی ہیں۔ دعا کر رہا ہوں کہ سال بھر اللہ ان آنکھوں کو کسی غم میں اشکبار نہ کرے۔ روتے رہو عزادارو، لیکن رو ایسے جیسے فاطمہ زہرا چاہتی ہیں۔ جزاک اللہ عزادارو۔ رو کے شہزادی نے غازی بہن کی چادر چھن رہی ہے، تو دیکھ رہا ہے۔ جزاک اللہ، روتے رہو، مولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ عزاداروں سنو گے جملہ، سنو گے عزاداروں؟ ایک مرتبہ کل میں نے جملہ چھوڑ دیا تھا کہ عمر سعد ملعون نے کہا کہ سارے شہداء کے سر شمار کرو، سب کے سر جمع ہوئے۔ اب اس نے ملعون نے سر گننا شروع کیے، سر تھے 71۔ اس نے کہا شہید 72 ہوئے ہیں، 72واں سر لا کے دو۔ کسی نے کہا ملعون 72واں سر لے کر کیا کرے گا؟ وہ حسین کے چشمہ علی اصغر ماتم کرو، جس کی قبر حسین اپنی زندگی میں بنا چکے۔ پردہ دار ماں بہنوں، خدا تمہارے پردوں کی حفاظت کرے۔ کربلا کی واحد بی بی ہے مادر علی اصغر، میری شہزادی رباب، جو جب تک زندہ رہی ہے نا سائے میں نہیں بیٹھی۔ روتے رہو عزاداروں، میری شہزادی رباب، میری پرسہ دار بیویوں، شہزادی رباب کو پرسہ دے لو، جب تک زندہ نہیں ہے نا
سائے میں نہیں بیٹھی، ہمیشہ دھوپ میں بیٹھی۔ جب کبھی کبھی میرا مولا سجاد شانہ ہلا کے کہتا تھا اماں اماں سائے میں آ جا، اماں سائے میں آ جا، جلتی ہوئی ریت سے جھلسا ہوا رخسارا رباب اٹھا کے کہتی تھی سجاد بیٹا بن کے کہتے رہنا، امام بن کے حکم نہ دینا۔ سجاد میں کیسے سائے میں آ جاؤں، میرے والی کا لاشا دھوپ میں، میرے اصغر کی خواہ ماتم کرو دھوپ میں۔ عزادارو، میری ماں بہنوں، کربلا کی واحد شہزادی ہے میری شہزادی رباب، کربلا میں جس کی کوکھ بھی اجڑی ہے، مانگ بھی اجڑی ہے۔ عزادارو، دو ہی تو بچے تھے نا شہزادی رباب کے، ایک کی قبر کربلا میں بنائی، دوسری کی قبر زندان میں بنائی۔ جزاک اللہ سکینہ آج بھی زندان میں ہے، اور شاید یہی صدا آ رہی ہو بھیا کبھی وہ وقت بھی آئے گا جب سکینہ رہا ہو کر مدینے آئے گی۔ جزاک اللہ۔ دیکھو غم حسین کا موت، سب رہا ہو گئے، معصومہ آج بھی قید میں ہے۔ عزادارو روتے رہو، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ عزادارو، حضرت امیر مختار نے جب قاتلان امام حسین کے سر کاٹ کے بھیجنا شروع کیے نا، ہرملہ کا سر جب آیا نا تو اس نے ہرملہ کا سر جب میرے مولا سجاد کو بھیجا ہے نا، بڑے اطمینان سے جملہ سن لا، مولا سجاد کے پاس جیسے ہرملہ کا سر آیا، سر لے کر دوڑے دوڑے شہزادی رباب کے پاس آئے، اماں سائے میں آ جاؤ، اماں ہرملہ کا سر آ گیا۔ عزادارو دعا کہنا، میں 2-4 جملے پڑھ سکوں۔ شہزادی رباب نے جلتی ہوئی ریت سے اپنا رخسار اٹھایا، ہرملہ کا سر دیکھا، رو کر کہا ہرملہ میرے بچے نے تیرا کیا بگاڑا تھا کہ تو نے اسے اتنا وزنی تیر مارا کہ میرا اصغر تیر سے ذبح ہو گیا۔ جزاک اللہ۔ اتنا کہا، رباب کی آنکھیں عزاداروں بند ہو گئی۔ ایک مرتبہ سجاد نے شانہ ہلایا، آواز دی پھوپھی زینب۔ شہزادی زینب آئی، شانہ ہلا کر کہا سجاد رباب کو کیا ہوا؟ آواز آئی پھوپھی اماں، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ رباب دنیا سے رخصت ہو گئی۔ ماتم کرتے رہو عزادارو، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم۔ عزادارو، شہزادی رباب کو جب میری شہزادی عالیہ نے تختہ غسل پہ لٹایا ہے نا، تو شہزادی رباب کے پاس سے ایک گٹھڑی برآمد ہوئی جسے شہزادی رباب اپنے سینے سے لگا کے رکھتی تھی۔ میری ماں بہنوں، سوچو کیا ہوگا اس گٹھڑی میں۔ تم سوچتی ہوں گی کوئی زیور ہوں گے، کوئی جواہرات ہوں گے۔ عزادارو، سجاد نے وہ گٹھڑی کھولی، سجاد کی چیخ نکل گئی۔ اس گٹھڑی میں
اصغر کے جھولے کی جلی ہوئی لکڑیاں، اصغر کا کرتا رباب کلیجے سے لگا کے رکھتی، روتے رہو خدا کوئی غم نہ دے، جزاک اللہ، یہی حق ہے پرسہ دینے کا۔ عزاداروں، اس ملعون نے کہا 72واں سر چاہیے۔ عزاداروں، ایک ملعون گھوڑے پر سوار ہوا، ہاتھ میں نیزہ لیا، مقتل میں جہاں نرم زمین دیکھنا میری جانب، زمین پر نیزہ مارتا، رباب چلے ہوئے خیمے کی تناب سے دیکھ رہی ہے، فضا بیٹھی ہوئی ہے، فضا کہتی ہے رباب خدا تیرے بچے کی خیر، جلی ہوئی تناب سے رباب دیکھ رہی۔ عزاداروں، ایک وقت آیا اس ملعون نے زمین کربلا میں نیزہ گاڑا، عزاداروں ماتم کر لینا، نیزہ باہر آیا، نیزے میں الجھا ہوا 6 مہینے کا، ماتم کرو عزاداروں، 6 مہینے کا علی اصغر نیزے میں بندھا ہوا۔ جزاک اللہ، یہی حق ہے پرسہ دینے کا۔ نیزے میں بندھا ہوا اصغر کا لاشا نیزے سے باہر بلند ہوا۔ ایک مرتبہ فضا نے کہا تیرے رباب تیرے اصغر کی خیر۔ عزادارو جملہ سن لینا، بہت بڑے دل والا مانوں گا۔ اس نے ملعون نے اصغر کا لاشا نیزے سے نوچ کر کربلا کی ریت پر رکھا، اپنا گھٹنا اصغر کے سینے پر رکھا، پشت سے خنجر نکالا، چھوٹے چھوٹے بالوں میں ہاتھ ڈالا، اصغر کا گلا کاٹا، اصغر کا لاشا پھینکا، سر لے کر چلا، ماں سے برداشت نہیں ہوا، خیمے سے تڑپ کر رباب نکلی ہے۔ 2 جملے سن لینا، خیمے سے تڑپ کر رباب نکلی، بچے کا بے سر لاشا دیکھا، ننھے سے علی اصغر کو ہاتھوں پر اٹھا کر، اصغر بیٹا ماں کو معاف کر دینا، میں تجھے دودھ کا حق بھی پورا نہیں کر سکی۔ عزادارو، پردہ ماؤں بہنوں، جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، خدا تمہاری گودیاں آباد رکھے۔ اپنے ایمان سے مسیت زادے کو یتیم بھی ہوں، غریب الوطن بھی ہوں، ایک سوال کا جواب دے دو، جب اپنے چھوٹے بچوں میں تمہیں پیار آتا ہے تو اپنے بچے کو بوسہ کہاں دیتی ہو؟ کہاں پیار کرتی ہے ماں؟ یا تو پیشانی چومتی ہے نا؟ میرا بھائی کہہ رہا بات 2 جملے سن لینا، یا پیشانی کا بوسہ دیتی ہے یا رخساروں کا بوسہ دیتی ہے۔ رباب بتاؤ کہاں پیار کرے؟ رباب نے اصغر کے کٹے ہوئے گلے پر ہونٹ رکھ کر کہا اصغر بڑے ارمان تھے تیرے، اصغر ماں کو معاف کر دے، ماں تجھ سے بہت شرمندہ ہے۔ اصغر ماتم حسین